اور یہ سوال حقیقت کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اگر اس سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دیں گے تو اگر کوئی ایسا انسان ہے جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بڑا مشکل مرحلہ ہے یا ناممکن ہے، اسے اس کا جواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا آپ کو پیدا کرنا زیادہ سخت کام ہے؟ اشد خلقاً تخلیق ہے اور اشد اس میں تفضیل بنانے کے لیے لگایا ہے۔ کیا آپ کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے؟ ایک 6 فٹ کا انسان، ایک 6 فٹ کے انسان کے اندر جو نظام ہے، ایک جسم جو پہلے سے بنا ہوا تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ مشکل کام ہے یا اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنا مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل ہے، صرف کن کہنے کی دیر ہے اور اس چیز نے بن جانا ہے۔ انسان کی تخلیق کو اگر سوچا جائے تو تخلیق انسانی کسی نہ کسی چیز سے ہوئی ہے نا۔ پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کی، اور ان کے بعد اللہ رب العزت نے پھر تخلیق کا سلسلہ دوسرا فرما دیا۔ لیکن آسمان کو سوچیں، انسان کی پیدائش کے لیے کم از کم کوئی چیز تو تھی جس سے انسان بنایا گیا ہے۔ آسمان کی تخلیق کے وقت تو کچھ تھا ہی نہیں جس سے آسمان کو بنایا گیا ہو۔ یہ کام تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بھی آسان فرما دیا ہے کہ مٹیریل موجود ہو، اس مٹیریل کو بنائے گئے قوانین کے تحت ڈھال کر کوئی چیز بنا لے۔ جو قوانین اللہ رب العزت نے اس کائنات کو چلانے کے لیے بنائے ہیں، ان قوانین کے تحت کسی مٹیریل کو لے کر کوئی دوسری چیز بنا لے، یہ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بھی رکھ دیا ہے۔ وہ تو ویسا خالق ہے کہ مٹیریل ہے ہی کوئی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اس سے اللہ رب العزت نے آسمان بنا دیا۔ یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اتنا مشکل کام جو انسان کر بھی نہیں سکتا، اللہ رب العزت نے وہ انسان کے سامنے کیا ہے۔ آسمان جو ایک حد نگاہ نہیں ہے بلکہ ایک جسم ہے، اور ایک ایسا چھت ہے جو اونچائی پر موجود ہے، ایک ایسا چھت ہے جس کے نیچے ستارے موجود ہیں، ایک ایسا چھت ہے جو انسان کو ایک حفاظت کا احساس دیتا ہے کہ وہ اوپر کی سائڈ سے کسی چیز کے گرنے سے بالکل بے خطر رہتا ہے، اسے احساس رہتا ہے کہ میرے اوپر آسمان ہے۔ السما، ایسا آسمان کہ جس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، اتنا بڑا چھت اور بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ بناہا، ہم نے اسے بنایا ہے۔ بنا یبنی، اس کا معنی بنانا ہوتا ہے۔ رفع سم کہا، ہم نے بلند کیا ہے اس کی چھت کو۔ سم جو ہے میم کی جزم کے ساتھ، اس کا معنی چھت ہوتا ہے، اور سمک مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کو کہتے ہیں، اور ویسے کسی بلند اور موٹی چھت کو بھی کہہ سکتے ہیں سم۔ رفع سم کہا، ہم نے اس کی چھت کو بلند کیا۔ فسواہا، پھر ہم نے اسے برابر کیا۔ تو کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے، آسمان صرف حد نگاہ کا نام نہیں ہے بلکہ کوئی چیز ہے جسے چھت کہا جا رہا ہے، کوئی چیز ہے جسے باقاعدہ بنایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، بلند کیا گیا ہے، کوئی چیز ہے جس کو سنوارا گیا ہے، جس کو سنوارا گیا۔ فسواہا، پھر ہم نے اس کو متوازن کیا کہ وہ کھڑا رہے اور وہ برابر رہے، اس کو سنوار دیا، ستاروں سے سجا دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس آسمان کے نیچے ہم نے زمین پر اغطش، غین طا اور شین، غطش، اس کا معنی ہوتا ہے اندھا پن۔ اندھا پن یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکے، یہ ایک حصہ ہے انسانی زندگی کا، اور وہ کب ہوتا ہے؟ اندھیرے میں، کہ انسان کی اپنی آنکھیں ہیں لیکن وہ کلرز کو پہچان ہی نہیں پا رہا، اس کے اندر اس کے سامنے سارے کلر زیرو کر دیے گئے، تو سارے رنگوں کا زیرو ہو جانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ اور ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے 24 گھنٹوں میں ایک خاص وقت ایسا کر دیا ہے کہ اس میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اغطش لیلہا، ہم نے اس کی رات کو
تاریک بنا دیا ہے۔ انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں اور انسان انہیں کھولتا بھی ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، سب کچھ زیرو ہوتا ہے۔ اور پھر وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور ہم نے نکالا اس کا ضحا۔ ضحا کا معنی ویسے دھوپ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا وقت بھی ہوتا ہے، اور روشنیوں کی، کلرز کی بہتات ہوتی ہے، بہت زیادہ رنگ ہی رنگ، اتنے رنگ کہ انسان ان کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خود بخود رنگا رنگ نہیں ہوا، یہ خود بخود رنگا رنگ نہیں ہوا، بلکہ کسی نے اس کو اتنا رنگا رنگ کیا ہے، اتنا کلرفل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے رنگ پہاڑوں کے بنائے، جتنے رنگ درختوں کے بنائے، جتنے رنگ پھلوں اور پھولوں کے بنائے، اللہ رب العزت نے ان کو دکھانے کا بندوبست بھی فرمایا کہ اس کی ہر روز صبح سے لے کر شام تک آدمی ان کو دیکھ سکتا ہے، محظوظ ہو سکتا ہے۔ اور یہ فرق اس لیے کیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں بور نہ ہو، انسان اپنی زندگی سے اکتا نہ جائے۔ اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے یہ تبدیلی کر دی کہ کچھ وقت ایسا ہوگا کہ جس میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور کچھ وقت ایسا ہوگا کہ وہ ہر طرح کی رنگینی سے محظوظ ہو جائے گا، تاکہ اسے دونوں اوقات کا احساس رہے اور اس پر وہ شکر گزار رہے۔ پھر یہ کہ تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ اس تبدیلی کو میں تو کر نہیں پا رہا، اور جن چیزوں پر یہ تبدیلی ہو رہی ہے ان کا بھی اس میں کوئی ہاتھ اور کوئی طاقت نہیں ہے، تو اسے ایک طاقت کا احساس ہو جاتا ہے، ایک طاقت پر اس کا ایمان چلا جاتا ہے جو طاقت یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ انسان کی کوشش ہے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس طاقت کی تلاش میں غور و فکر کرے جس طاقت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اتنے بڑے نظام کو آدھے وقت میں لپیٹ دیتے ہیں اور سمیٹ دیتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا سب کچھ ہونے کے باوجود، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ بھی بنانے کے لیے ایک 6 فٹ کے قد کو، ایک 6 فٹ کے انسان کو بنانا اور پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ اگر آپ آسمان اور زمین، دن اور رات، سورج اور چاند، اندھیرا اور اجالا میں غور و فکر کریں گے تو اس کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ اللہ رب ہمیں آخرت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق دے۔